بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ 9 مئی کو 1 سال ہونے کو ہے، لیکن اس دل خراش سن ہے کہ جو پس پردہ جو کردار تھے، جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو اس کے کردار تھے، ان کو ابھی تک بھی جو ہے وہ سزائیں نہیں مل سکی۔ تو یہ بڑی المیہ کی بات ہے، اور اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ISPR کے جو DG صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا کہ جی ابھی تک اس واقعہ کے جو کردار ہیں ان کو سزائیں نہ ملنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان انہوں نے جو حکومت وقت ہے، یہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ ایک سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ کروائیں، اور ان لوگوں کو جو ہے جن کے متعلق آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک جماعت نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف جو سازش کی، اپنے ہی ملک کے بنانے والے بانی کے گھر کو جس طرح سے نظر آتش کیا، جس طرح سے اپنے قومی شہداء کے مجسموں کو نقصان پہنچایا، اور جس طرح کے اپنے سب سے معتبر ترین قومی ادارے کے تنصیبات کو، ان کے آفیسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے فاتحانہ قسم کے انداز اور نعرے لگانے کی کوشش کی، اس شرمناک ویڈیوز کو ہر ایک نے دیکھا۔ اور اس کے باوجود اس جیسے کہ میں نے کہا کہ کرداروں کو ابھی تک بھی سزائیں نہ ملنا، یہ ایک المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا کہ 9 مئی کو 1 سال ہو چکا ہے، تو اب تک جو ہے اس واقعہ کے تمام جو کردار ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں ملوث تھے، تاکہ آئندہ کسی بھی پاکستان دشمن کو اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اور ایک جماعت نے جو سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر نقاب پہن کر جو حرکت کرنے کی کوشش کی، وہ اس طرح کی کوشش تو جو پاکستان کے جو مخالف جو قوتیں ہیں وہ بھی نہ کر سکیں۔ اور کتنی جو آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس جماعت کے لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ابھی بھی 9 مئی کو بھی انہوں نے پھر جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کہ بجائے اس کے کہ یہ شرم کرتے، ندامت سے ان کے سر شرم سے جھک جاتے، لیکن ان میں شرم نام کی چیز تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوئی۔ اور انہی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہ جو بڑا جو کہتا تھا کہ جی میں جٹوں کا منڈا ہوں، وہ شہباز گل عرف مفرور، وہ ایک دیار غیر میں بیٹھ کے اس کے منہ میں خاک، وہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تمہارے منہ میں خاک، تم جو ہے وہ دیار غیر میں بیٹھ کے ہمارے پیارے وطن کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ دیکھیں نا، اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ غلیظ قسم کے لوگ سابق وزیر اعظم نے اپنے ارد گرد بٹھائے ہوئے تھے، اور یہ بڑا دعوے دار ہے سابق چیئرمین PTI کہ مجھ سے بڑا جناب نے ایک ایماندار فرشتہ کوئی نہیں، دعوے کرتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اسی کے ارد گرد جو لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو جس کو اس نے لگایا تھا اوگرا میں ندیم، اس کی اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی، پھر اس نے جو اس کو احتساب کے لیے لے کے آیا تھا پتہ نہیں کہاں سے گھیر گھار کے، اب وہ پھر مفرور ہو گیا، وہ بھی شہزاد اکبر، اس نے جو اربوں روپے لگائے مخالفین کی کرپشن ثابت کرنے کے لیے، وہ ثابت تو نہ کر سکا، الٹا خزانے کے اربوں روپے لگا کے وہی مفرور ہو گیا۔ مطلب کہ ان کی کس مفرور کی بات کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چن کے دیار غیر سے ان لوگوں کو لے کے آیا تھا جو پاکستان کے شہری ہی نہیں تھے۔ میں کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس نے پوری کوشش کی تھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کی، اور 9 مئی کو تو اس نے آپ کہہ لیں کہ پورا زور لگا لیا تھا اپنے شرپسندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور سپیڈی ٹرائل کے ذریعے سزائیں ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک کے خلاف سازش کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت ان سازشیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔